اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولنا رحمة وشفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا كفو له ولا ولد له وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان کی تحقیق، ان میں تأثیر، ان کے انوار، برکات اور قبولیت دائماً نصیب فرمائیں.
آمین۔ اللہ تعالی نے اس سے پہلے رمضان جیسا مبارک مہینہ اور اس میں دن و رات کی عجیب عبادات و برکات رکھی۔ اب اس کے ختم ہونے کے بعد پھر ایک اور عظیم عبادت کی ترتیب اللہ نے عطا فرما دی۔ بندہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالی نے ویسے تو عبادات رکھی، مگر کچھ دن و رات میں ماہ و ایام میں عجیب قسم کی عبادات و برکات رکھ دی۔ رمضان گزرا، شوال کا مہینہ آیا، شوال کے مہینے سے حج کے مہینوں کی ابتدا ہو جاتی ہے، حج کے ایام کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پھر اس کے 10 دن اللہ تعالی نے یہ حج کے ماہ و ایام بنا دیے۔ پھر اب ذوالقعدہ شروع ہوا، حج قریب آیا تو اللہ تعالی نے اور برکات ان مہینوں میں رکھ دی۔ اللہ نے 3 مہینے حرمت کے احترام کے بنا دیے، 7 ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار حرمت کے۔ چوتھا علیحدہ ہے رجب کا۔ حرمت، احترام، عزت کے مہینے، ان مہینوں کی عبادات کی شان اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مہینوں میں عبادات کا ثواب زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہ 3 مہینے حرمت کے ہوئے، ایک مہینہ حج کے لیے آنے کا، ایک مہینہ وہاں رہنے کا، ایک مہینہ واپسی کا۔ گو لوگ اس میں دن کم بھی کر سکتے ہیں، زائد بھی کر سکتے ہیں، پر کوئی کبھی آئے گا، کوئی کبھی جائے گا۔ اللہ نے 3 مہینے بنا دیے۔ اس میں پھر بہت ساری حکمتیں مصلحتیں ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ ایک نکتہ یہ ہوا کہ جب لوگ آئیں جائیں تو ان کے ساتھ کوئی تعرض نہ کرے۔ یہ 3 مہینے حرمت کے ہیں، ان 3 مہینوں میں لڑائی جھگڑے بالکل ممنوع، بالکل حرام۔ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا۔ عرب قبائل جن میں قتل و قتال، چوری ڈاکہ اس قدر عام تھا کہ آدمی اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سفر کر ہی نہیں سکتا تھا، مگر ان مہینوں میں آنے جانے والوں کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے 3 مہینے بنا دیے۔ پھر یہ بھی کہ جب آدمی
حج کے لیے سفر کرے اور پھر واپس جائے 3 مہینے ہوئے، اس کی سفر کی ابتدا بھی حرمت و احترام کے مہینے میں، اختتام بھی حرمت و احترام کے مہینے میں۔ حج کے لیے پہلا قدم آدمی جو گھر سے نکالے وہ عبادت کا، آخری قدم جب گھر میں رکھے اتنے تک ہر قدم یہ عبادت کا۔ عبادت تو ہوئی، مگر اس عبادت کو 4 چاند لگانے والی، اس عبادت میں نور علی نور کے انوارات بھرنے والے اللہ تعالی نے کئی امور اور کئی اسباب رکھ دیے۔ ان میں سے ایک ابھی آپ نے یہ سنا کہ یہ عبادت ہے اور حرمت کے مہینے میں ہے۔ عبادت رہی، حرمت کے مہینے کی وجہ سے یہ نور علی نور ہو گئی۔ آج ایک عظیم عبادت ہے، اس کا بیان اس تھوڑے سے وقت میں تو ہو ہی نہیں سکتا، کئی جماعات میں بھی اس کا احاطہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے عجیب اور عظیم عبادت بنائی۔ اس عبادت میں اللہ نے ہر چیز کو، ہر بات کو اپنی محبت والی چیز بنا دیا۔ اس عبادت میں اللہ تعالی کی محبوبیت کے شان کا اظہار ہوتا ہے۔ بندے میں ہر چیز ایسی رکھ دی جس میں اس کے اندر محبت بھی ہو، عشق بھی ہو، اور محبت بھی دیوانگی کی حد تک اس کے اعمال میں، اس کی شکل میں، اس کی صورت میں، اس کے انداز میں محسوس ہوتا ہو۔ یہ حرمت کے مہینے کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالی نے حج جیسی عظیم عبادت کے لیے زمانہ بھی برکت کا رکھا، مکان بھی اللہ نے برکت کے رکھے۔ زمانہ جس زمانے میں عبادت ہوتی ہے، اور عبادت بھی تب سے جب گھر سے اس سفر کے لیے آدمی قدم نکالتا ہے، واپسی تک پورا زمانہ برکت والا۔ اور جہاں پر یہ عبادات کی ادائیگی ہوتی ہے، اللہ تعالی نے اس مقام کو عجیب برکتوں والا بنایا۔ اللہ تعالی کی اس پوری سرزمین میں پھر یہ جگہ جہاں پر بیت اللہ ہے وہ افضل ہے۔ حرم مکہ اللہ نے اس کو افضل بنایا ہے۔ فضیلت والے مقام میں اللہ تعالی نے عبادت رکھی۔ اب بندہ جاتا ہے، عجب معاملہ ہوتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، اس کا لباس بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اب یہ لباس جو ہم عام حالات میں پہنتے ہیں وہ لباس ختم، ایک خاص لباس، خاص انداز، اوڑھنے والی چادر، پہننے والی لنگی، اسی انداز میں لباس بدل گیا۔ آدمی عام حالات میں یہ لباس نہیں پہنتا۔ اس لباس کے اندر جہاں محبت اور دیوانگی کی علامت ہے، وہاں اللہ نے اس لباس کو آدمی کے لیے عبادت بھی بنا دیا۔ ابتدا سے بندے کے قدم بھی، بندے کا لباس بھی، بندے کا سفر بھی، بندے کے تمام امور بھی، اس کا کھانا بھی، اس کا پینا بھی اللہ عبادت بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی آدمی اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے سارے امور کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ عبادت ادا ہوتی ہے اس حرم میں۔ اس کا سب سے بنیادی مرکز اللہ نے بیت اللہ کو بنایا۔ اب مقامات کی برکت کو سمجھیں گے۔ مقام بیت اللہ، پھر اس کے ارد گرد طواف۔ اللہ نے بیت اللہ کو کیسا بنایا، اس کی کیا شان،
وہ پھر جدا تفصیل چاہے اس کی جدا لمبی تفصیل موقع بیان فی الحال تفصیلات کا نہیں ہے. تو جو عبادت کا مرکز ہے بیت اللہ، اللہ نے اس مقام کو، اس جگہ کو کیسا بنایا، ایسا عجب بنایا. ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کا ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت معمور، جس کی اللہ نے قسم کھائی والبیت المعمور، والبیت المعمور. وہیں سے جو بیت اللہ کا سفر شروع ہوتا ہے اس بیت اللہ تک، وہیں سے یہیں تک، یہ پوری فضا، یہ پوری جگہ بیت اللہ کا حکم رکھے. وہ اگر بیت معمور وہاں سے زمین پر اتارا جائے سیدھا بیت اللہ کے اوپر آ کے بیٹھے گا. یہ دیکھو اس کی برکتیں، یہ انوارات اللہ نے کیسا بنایا. پھر اسی بیت اللہ کی بات سب سے افضل. اور پھر مسجد حرام، مسجد حرام میں بیت اللہ کے بالکل قریب میں جو جگہ ہے اس کو مطاف کہتے ہیں. وہاں طواف کی عبادت ہوتی ہے، عبادت بھی عظیم، مقام بھی عظیم. اور پھر اس کے قریب صفا اور مروہ، یہ جبل صفا، یہ جبل مروہ، وہاں پر عبادات اللہ نے ان کو بھی کیسا بنایا، کیسا عظیم بنایا. ان دونوں پہاڑیوں کو رب العالمین نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ تعالی کی دین کی علامات میں سے. پھر اسی مسجد حرام کے ارد گرد جو شہر ہے اس شہر کو شہر مکہ کہتے ہیں. عجب شہر، حرمتوں والا، برکتوں والا، مقام والا، جس کی قسم اللہ کبھی یوں کھاتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، کبھی اللہ اس کی قسم یوں کھاتے ہیں وہذا البلد الامین. پھر اسی مکے کے آگے جو بقیہ حصہ ہے اس کو حرم کہتے ہیں. حرم، حرم کے پورے حصے میں اس زمانے میں تو مکہ نہیں تھا. آج مکے کی آبادی کی وسعتوں کے باوجود بھی فی الحال مکہ ہر طرف سے حرم مکہ کی حدود تک نہیں پہنچا. ہاں کہیں کہیں پہنچا ہو. پھر آگے یہ حرم اللہ نے پورے مکے کی اس جگہ کو جہاں کے حدود ہیں مکے کے شہر سے بھی باہر تک، اس کو اللہ نے حرم بنایا، حرمت والا بنایا، محترم بنایا، امن و امان والا بنایا. وہاں اس قدر امن و امان کی بات ہے کسی انسان سے کوئی تعرض نہیں کر سکتا، کوئی اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، کوئی لڑائی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو گولی نہیں مار سکتا. انسان تو انسان رہا، اللہ نے وہاں اس جگہ میں امن اس قدر رکھ دیا. وہاں پر کسی شکاری جانور، شکاری پرندے کے شکار کرنے کو بھی حرام قرار دے دیا. جو آئے امن کے ساتھ رہے، جو آئے بڑی حفاظت کے ساتھ رہے. انسان تو صرف تیرا معاملہ نہیں، وہاں آنے والے ان جانوروں کی بھی بات ہو گئی. باقی جن جانوروں کو اللہ نے انسان کے ساتھ مانوس بنایا، خوراک بنائی، تو اس کا حکم جدا کہ انسان کو وہاں خوراک بھی تو ملے. ابھی بات آگے چلتی جا رہی، صرف بات حرم مکہ کی نہیں، اس کے آگے اللہ نے مواقیت رکھے ہیں. کوئی میقات 400 کلومیٹر کے قریب، کوئی میقات 100 کلومیٹر کے قریب. اللہ نے مواقیت کے اندر کی جگہوں کو بھی ایک مقام دیا، ایک عزت دی. جو آدمی بھی مواقیت کے باہر ہو اور وہ مواقیت کے حدود سے گزرنا چاہے تو بیت اللہ کو اللہ نے اتنا احترام دیا، اتنا مقام دیا، وہاں سے کوئی بغیر احرام کے آ نہیں سکتا ہے. احرام باندھو، اس سے پہلے بھی غسل کرو، حرم مکہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے بھی غسل کرو. دیکھو تو اللہ نے کہاں کہاں تک اس جگہ کو محترم بنایا، محترم بنایا. جس جگہ حج کی عبادت ہوتی ہے اللہ نے بہت
بہت دور دور تک کی جگہوں کو بہت ہی عمدہ مرتبہ عطا فرمایا. عجب، اللہ نے ان جگہوں کو مقام شان عطا فرما دی. پھر حج کی جو عبادات کی مخصوص جگہیں ہیں ان کو پھر اللہ نے ان محترم جگہوں میں اور بڑی شان جدا عطا فرمائی. بھائیو، حرم مکہ رہا، شہر مکہ رہا، مگر جب آدمی حج کی عبادت کرتا ہے جہاں جہاں کرتا ہے اللہ نے ان جگہوں کو اور مقام عطا فرما دیا، اللہ نے ان کو اور عزتیں عطا فرما دی. بیت اللہ، سبحان اللہ، اس کے تو کہنے ہی کیا ہیں. اللہ نے اس کے دیکھنے میں عبادت رکھ دی، اس کے چھونے میں عبادت رکھ دی، اس کی چاہت میں عبادت رکھ دی، اس کی محبت میں اللہ نے عبادت رکھ دی. بیت اللہ تو بیت اللہ رہا. آئیے، یہ طواف ہو رہا ہے. مطاف کی جگہ کو اللہ نے کیا شان دی. وہ جگہ ایسی ہے جہاں ایک نماز لاکھ نماز بنے. تو بتلائیے وہاں کے طواف کو اللہ تعالیٰ کتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. یہ تو یہ چیزیں رہیں. پھر وہاں پر سبحان اللہ نے اور بھی عجیب برکتیں رکھی ہیں. وہاں اس جگہ پر طواف کیا آدم علیہ السلام نے. یہاں طواف کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کا رخ بھرے پانی کے اندر ادھر پھیر دیا گیا. کشتی یہاں پر پہنچی اور بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے رہے. ایسے نوح بھی طواف کرتے ہیں. میں یوں عرض کروں، اس وقت پوری روئے زمین میں جو کل کے کل مسلمان تھے وہ سب کے سب حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں تھے اور سارے کے سارے بیک وقت طواف کر رہے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے طواف کیا، جہاں اسماعیل علیہ السلام نے طواف کیا. جب آدمی وہاں طواف کرے، اگر یہ چیز اس کے دماغ کے اندر مستحضر ہو، اس کا خیال ہو میں ہوں کہاں، آنکھوں کے سامنے میرے سامنے ہے کیا، میں کس جگہ پر ہوں، طواف کہاں کر رہا ہوں، کس فضا کے اندر گھوم رہا ہوں، وہاں گھوم رہا ہوں جہاں ابراہیم بھی رہے، جہاں اسماعیل بھی رہے، جہاں ابراہیم نے بھی طواف کیا، جس بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیس علیہ السلام نے کی، ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور جس بیت اللہ کی تعمیر میں پھر بعد میں میرے محمد الرسول اللہ نے تعمیر میں حصہ لیا. بیت اللہ، سبحان اللہ. مسجدیں بنتی ہیں، کبھی یہ بناتا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں فلاں بزرگ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. کیا کہیں گے آپ اس بیت اللہ کے بارے میں جہاں فرشتوں نے تعمیر کی، جہاں آدم نے تعمیر کی، جہاں شیس علیہ السلام نے تعمیر کی، جہاں ابراہیم تھے، جہاں اسماعیل تھے. ابراہیم معمار تھے، اسماعیل مزدوری کرنے والے تھے. اسماعیل کی اماں گارا اٹھانے والی تھی. اور جس کی تعمیر میں آپ کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اجمالاً سنتے جاؤ، وہاں طواف کرتے ہو، پھر بندے کے دماغ میں یہ منظر بھی ہو، ارے بھائی یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں امام الانبیاء نے بھی طواف کیا. بھائیو، فضا وہی ہے، آسمان وہی، زمین وہی، بیت اللہ وہی برکتیں، وہی انوارات. میرے پیغمبر ایسی شان والے تھے، جہاں ایک دفعہ قدم پڑ گئے، جس فضا سے گزر گئے وہ قیامت تک منور بن جاتی ہے. مگر اس کے سمجھنے کے لیے کوئی سمجھنے والا دل چاہیے نا. اب بندہ طواف کرے، سبحان اللہ. بھئی حج ہے، طواف ہے. میں کچھ اور چیزیں بھی عرض کر رہا ہوں، کچھ اور محبت والوں کو سمجھ آئے. اللہ ہمیں وہاں لے جائیں، آمین فرمائیے. عجب جگہ، عجب برکات. یہ بیت اللہ، یہ مطاف جہاں 1,24,000 صحابہ، وہ کیا عجب منظر ہوگا، وہ کیا عجب منظر ہوگا. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور میرے پیغمبر کے 1,00,000 صحابہ
ایک ہی حج کے موسم کے اندر بیت اللہ کے طواف میں بھی ہیں، صفا مروہ کی سعی میں بھی ہیں، مینا کی وادی میں بھی ہیں، مزدلفہ میں بھی ہیں، عرفات میں بھی ہیں. کیا انوار و برکات کا عالم ہوگا، اور کیا آج تک ان فضاؤں میں ان انوار و برکات کا اثر ہوگا. پھر صفا اور مروہ عجب پہاڑیاں ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. جس صفا اور مروہ کی پہاڑی پر اسماعیل علیہ السلام کی اماں کی بے قراری کی دوڑیں تھیں، بے قراری کی دوڑیں تھیں. جب دودھ پیتا بچہ اسماعیل علیہ السلام پیاس سے جانبہ لب ہو گئے، اس قدر پیاس تھی پانی کا قطرہ تک نہ تھا، قریب تھا کہ اسی پیاس میں جان اللہ کو دے بیٹھے. پھر حضرت ہاجرہ کی بے قراری تھی، کبھی صفا پہ دوڑ کے جائے کوئی نظر آوے، کسی سے پوچھوں کوئی پانی، کوئی مروہ پہ پہنچتی ہیں درمیان میں بیٹے کو بار بار دیکھتی بھی ہیں. وہ بھی کیا عجب معاملہ تھا. اب صفا اور مروہ اور ان کے درمیان میں یہ دوڑنے والی جگہ، سبحان اللہ، اللہ نے صفا مروہ کی سعی کو، جس کو طواف سے تعبیر بھی کیے جاتا ہے، اصل طواف سعی سے تعبیر کیے جاتا ہے، وہ جگہ کتنی مبارک، کس قدر افضل، اور جہاں امام الانبیاء نے بھی صفا مروہ میں چلے. سبحان اللہ. آپ کا چلنا ایک جگہ آتی ہے جہاں تھوڑا دوڑنا ہوتا ہے، دوڑنا ہوتا ہے. ایک صحابیہ کہتی ہیں میں ایک جگہ سے دیکھ رہی تھی آپ علیہ السلام صفا مروہ کے درمیان جا رہے، اور پھر جب ساج دوڑنے کی جگہ آئی آپ نے ایسے ساج فرمائی، آپ کی لنگی مبارک گھوم رہی تھی. وہ صفا اور مروہ کی جگہ، ویسے تو ابھی اس کے چند طبق یہ مگر اس طبق میں اگر اللہ موقع دے دیں، جس طبق میں جس جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساج فرمائی، ساج کرتے ہوئے کوئی یاد کر لے، آج سے کوئی 1400 سال پہلے، تقریباً کوئی 1435 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صفا مروہ میں چلے تھے، دوڑے تھے. وہ فضا، وہی برکات. آپ علیہ السلام حج سے پہلے، نبوت کے بعد بھی کئی حج فرمائے، کوئی 2 کہے، کوئی 3 کہے، کوئی کتنے کہے. جب ہجرت فرمائی آپ علیہ السلام نے ایک عمرہ فرمایا، دوسرا فرمایا، حج کے ساتھ تیسرا فرمایا، پھر حج فرمایا. آپ علیہ السلام سعی فرما رہے. سبحان اللہ. اب کوئی ایسی جگہ صفا اور مروہ کے درمیان میں خالی ہوگی یا مطاف میں خالی ہوگی جس فضا سے، جس جگہ سے میرے محمد نہ گزرے ہوں صلی اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں عبدیت کا عالم یہ تھا. اللہ کے ایسے شان والے پیغمبر بھی اسی کی عبادت میں، عبدیت کے اظہار میں یوں طواف ہے، یوں ساج بین الصفا والمروہ. پھر وہاں سے مینا کی وادی آتی ہے، مینا بھی مینا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے یوں ظاہری طور پر ان جگہوں میں کوئی عمدگی نہیں رکھی، لیکن یہاں کوئی اس کے ظاہر کی وجہ سے نہیں جاتا. اللہ نے ظاہر بنایا ہی ایسے نہیں کہ تو اس کی ظاہر میں دوڑ، تو اس کی کوئی ظاہری خوبصورتی میں دوڑ، گو اس کی خوبصورتی بھی عجب. اللہ نے اس میں عجب باطنیت رکھی، اللہ نے اس میں عجب روحانیت رکھی، عجب انوارات رکھے. اللہ نے ان کو ایسا بنایا، وہاں جانے میں وہیں کی روحانیت کی بات، وہیں کی برکت کی بات، وہیں کی محبت کی بات. جانو شمس العلوم کے پردیسیوں، دنیا میں کوئی آدمی کسی جگہ پر سیر کو جائے، سیاحت کو جائے، گھومنے کو جائے، وہاں اس کی کوئی روحانیت کو دیکھ کے نہیں جاتا. وہاں کوئی اس کے ظاہر، وہاں اس کی روحانیت کو نہیں، وہاں اس کے ظاہر کو، وہاں اس کی خوبصورتی کو. بھئی ایسے پہاڑ جس میں سبزہ، ایسے درخت یوں خوبصورت، یوں اس میں آبشار، یوں اس طرح، یوں اس طرح. اور بے وقوف لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسی وادی ہے جو جنت نظیر ہے، جاؤ وہاں گھومنے کے لیے.
دنیا کے لوگ وہاں چاہتے رکھتے ہیں، اہل دنیا دنیا کی چاہت رکھتے ہیں، اہل دنیا کی نظر میں دنیا ہوتی ہے. اللہ نے ان کو تو ایسا بنا دیا سبحان اللہ. گو ابھی کچھ چیزوں کے اندر ان لوگوں نے سہولت کے لیے بڑی بڑی چیزیں بھی بنا دی، مگر جانو جانے والا محض ان خوبصورتیوں کے لیے نہیں جاتا ہے، وہ تو بیت اللہ کے لیے جاتا ہے جس کی تعمیر آج بھی پتھر سے، پتھروں کا رنگ بھی کالا ہے پتھر، اور اس بیت اللہ کے اوپر پڑے ہوئے غلاف کا رنگ بھی سیاہ ہے. اللہ نے ایسا بنا دیا، اس کی کشش، اس کی مقناطیسیت، اس کی محبت، اس کی روحانیت میں کوئی بیت اللہ جاوے، مسجد حرام جاوے، صفا مروہ جاوے، مینا جاوے، مزدلفہ جاوے، عرفات جاوے. بتلاؤ یہ سفر کیا اس لیے کیا جائے کہ کوئی وہاں پر مادیت پرستی کی کوئی بات ہو؟ اللہ نے تو وہاں دل کی باتیں رکھی ہیں، اور ان دلوں کی باتیں رکھی ہیں جن دلوں کے اندر محبت کی چنگاری ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. جگہیں بھی عجیب، وہاں عبادت کے لیے آنے والے بھی عظیم ہیں. انبیاء کی بات کی، صحابہ کی بات کی. اب مینا کی بات آگے، وہاں کے پہاڑ، وہاں کا میدان. سبحان اللہ. آپ کا کتنی بار وہاں آنا ہوا ہوگا؟ حج سے پہلے 3 سال تو لگاتار وادی مینا میں ایام حج میں موجود ہونے کا تذکرہ احادیث میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، اور انہی 3 سالوں میں مدینہ منورہ سے آنے والے لوگوں کے لیے آپ کی دعوت ایمان، اور اسی وادی مینا میں حضرات انصار کی ایمان کی ابتدا یہیں پر انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یہ وہی وادی ہے، عجب وادی ہے. وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں بیٹھ کر آپ ان کو دعوت دیتے تھے، اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یہ وہ وادی ہے سبحان اللہ جہاں ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، ان کے چھوٹے بیٹے ہونے والے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں. اسی مقام میں باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنا چاہتا ہے. وہ منظر بھی، وہ جگہیں بھی، وہ باتیں بھی، وہ عجب باتیں، وہاں کے احکامات کا ذکر نہیں ہو رہا، صرف مقامات کا ذکر. اللہ نے کیسے متبرک، کیسے مقدس مکانات بنائے. اور پھر جہاں آپ تھے، آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے. مینا کی وادی میں چلو، بعینی ہی وہی کی وہی مٹی، وہی کی وہی ریت، وہی کی وہی فضا. یہاں پر دیکھو مسجد حرام کے اندر سنگ مرمر لگ گیا، فضا وہی ہے، جگہ میں یہ لگا، مگر مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جگہ وہی، مٹی وہی، ریت وہی. سبحان اللہ. کسی چیز کو یوں ہی ظاہری دنیا کے لحاظ سے دیکھنے سے بات سمجھ نہیں آتی ہے. ان جگہوں میں جو اللہ نے نسبت کی چیز رکھ دی ہے، ان جگہوں کے اندر اللہ نے جو نسبت کی چیزیں رکھ دی ہیں وہ سمجھنے کی باتیں. نسبت یہ ہے یہاں کن کے قدم پڑے تھے، یہاں اس فضا میں کون رہے تھے، یہ نسبت ہے. نسبت چیز کو کتنا عالی بنا دیتی ہے، کتنا مبارک بنا دیتی ہے. یہی تو اصل چیزیں ہیں. سمجھیں گے وہی جو اہل نسبت ہوں گے، سمجھیں گے وہی جو اہل نسبت ہوں گے. اب یہ چیز کتنی پیاری سبحان اللہ. اور یہاں پر رہ کر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی وہاں تلاوت، وہاں کی عبادتیں. اللہ نے اس کے تذکرے بھی قرآن مجید نے کیے. وہاں ذکر کیسے ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد وادی عرفہ ہے سبحان اللہ. عرفہ اصل بات تو یہ ہے جہاں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اصل بات یہ. پھر کئی معنی اور بھی لوگ کر دیتے ہیں، مگر سمجھنے والا معنی یہی سمجھیں گے. عرفہ کا میدان، حج کرنے والے جتنے بھی انبیاء آئے یہاں پر رہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں دن کا وقوف رکھ دیا. اس زمانے میں وقوف کے لیے کوئی سائبان نہیں تھا، کوئی شامیانہ نہیں تھا.
گرمی وہی تھی، گرمی کے ازالے کے لیے، گرمی سے بچاؤ کے لیے کوئی اسباب کے انتظامات بھی نہیں تھے۔ آج بھی میدان وہی ہے، وہی گرم ہیں، مگر وہاں پر اسباب ہیں، جا بجا فوارے لگے ہوئے ہیں، شامیانے ہیں، خیمے ہیں، درخت ہیں، ٹھنڈے پانی ہیں، حمامات ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہے، مگر اس زمانے میں سب کچھ نہ تھا۔ آپ علیہ السلام آئے، وقوف عرفہ کا، عرب کی تپتی ہوئی زمین میں اس قدر گرمی عرب میں، سبحان اللہ۔ پھر عرفہ کے اندر جب جدھر کدھر سے رش ہو، اس کی وجہ سے گرمی کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، گرمی کا معاملہ اور بڑھ جاتا ہے۔ عموماً گرمی 50 ڈگری تک تو وہ میٹر بتلاتا ہے، لیکن محسوسات اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے ذرا سامنے آگے ہم جب گئے، حضرت والد رحمت اللہ علیہ وہاں زیارات کے لیے لے گئے، بتلایا یہ جو جگہ ہے یہیں پر آپ علیہ السلام نے وقوف عرفہ کا فرمایا تھا۔ آپ اونٹ پہ سوار، کوئی اوپر صاحبان نہیں، کوئی چیز نہیں۔ دوپہر کو ظہر عصر کی نماز اکٹھے پڑھ کے آپ اسی اونٹ پر ہیں، یہاں تلک کہ سورج غروب ہو گیا، لگاتار نہ اترے، نہ دائیں نہ بائیں، اللہ کے حضور میں عبادت، دعا دعا دعا، امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ آپ کی ان دعاؤں کے کیا کہنے، ان دعاؤں کے کیا تذکرے، تیرے میرے لیے دعا ہوتی رہی۔ وہ تو ہم سے اتنی محبت کریں، ہم نے آپ کی سنتوں اور شریعت کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وہیں پر کوئی چیز نہیں کھائی، کوئی چیز نہیں پی، کسی کو گمان ہوا شاید روزہ ہے، معلوم ہو جائے روزہ ہے تو آئندہ امت بھی روزہ رکھا کرے، یہ مقصد تھا۔ حضرت ابن عباس کی والدہ حضرت ام فضل نے دودھ کا ایک پیالہ بھیج دیا، پیالہ، سبحان اللہ، ایسے آپ تک پہنچا، آپ نے اٹھایا، تناول فرمایا، معلوم ہوا روزہ نہیں۔ امت کو یہ سمجھانا ہے، یہاں چونکہ خوب دعا، اب دعا کے لیے اگر روزہ ہوگا، اتنی گرمی میں بندے سے تو بولا نہیں جائے گا۔ آپ کی ذات کی تو شان ہی اور تھی، آپ کو تو کچھ بھی نہ ہوتا، مگر سبحان اللہ وہ محبوب ایسے ہیں آپ سے محبت کرنے والے، جو ادا آپ کی جان لیں، جو ادا آپ کی سن لیں، جو آپ نے جیسے فرمایا وہ بھی تو ایسے فرمانے کرنے والے بن جائیں گے۔ ہر کوئی کہتا میں بھی روزہ رکھوں، سبحان اللہ۔ اس دودھ کے پیالے کے علاوہ آپ نے کوئی چیز نہ کھائی، نہ کوئی چیز پی، مسلسل مصروف عبادت رہے۔ کبھی تو سبحان اللہ دعا میں حال یہ ہوتا، آپ اونٹ کی رکاب کے اندر پاؤں مبارک رکھ کر اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کر اللہ سے دعا ہو رہی ہوتی۔ وہ عرفے کا میدان بھی حج کی عبادت کی عظیم ترین جگہ ہے۔ میں جگہوں کے، میں زمان و مکان کے تذکرے کر رہا ہوں، ایسی بات۔ پھر اس کے بعد مزدلفہ، جہاں رات کو آ کے پڑے، کیا امیر کیا غریب، یہ ابھی تو بادشاہوں کے لیے کوئی محل بن گئے، پہلے یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ کیا امیر کیا کوئی غریب، کوئی شاہی مہمان نہیں، کوئی کسی کا نہیں، سب رب کے لیے آئے، رب کے مہمان ہیں، رب کے در پہ پڑے۔ وہ دن کو عرفے کے میدان میں، یا رات کو مزدلفہ کے میدان کے اندر، اسی طرح ریت کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، رات یوں ہی بیت جاتی ہے، صبح پھر وقوف کے اندر اللہ کے حضور میں دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے زمان بھی برکت والا رکھا، مکان بھی برکت والا رکھا۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسی عجب عجب برکات ہیں۔ اللہ نے اس جگہ کو کیسا بنایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یاد کرنے کے قابل ہے یہ بات بھی، یاد کرو، اللہ نے اس سے اذکروا آیا، یاد بھی کرو، تذکرے بھی کرو، اس کو یاد بھی کرو، تذکرے بھی کرو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے کر دیا بیت اللہ کو، کیا بنا دیا، مثابۃ للناس،
لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، شوق و محبت کے ساتھ لوٹنے کی جگہ، رغبت و محبت کے ساتھ لوٹنے کی جگہ. ایک تو بھائیو یہ ہوتا ہے ابھی گئے نہیں، اللہ نے دل میں اس کی محبت رکھ دی، رغبت رکھ دی، ایک یہ بات. مگر جب کوئی ہو کے آتا ہے تو اس وقت پھر اس کے مثابہ ہونے کا منظر بھی عجیب ہوتا ہے. جو ایک دفعہ ہو کے آیا، عجب عشق دل میں آ گیا، عجب محبت آ گئی، دل چاہتا ہے جاؤں نا، پھر جاؤں، کسی طرح جاؤں، کسی چیز کو بیچ کے جاؤں، اپنے آپ کو بیچ کے بھی اسی جگہ پر جاؤں جس جگہ کو اللہ فرماتی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جو اللہ کا گھر ہے، جہاں انبیاء آئے، جہاں امام الانبیاء کی زندگی مبارک کے 53 سال گزر گئے، وہاں میں بھی جاؤں، کچھ نہ ہو اپنے آپ کو بیچ کے جاؤں تو صحیح نہ. وہ ایسی جگہ اللہ نے بنا دی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ نے عجیب عبادت حج کی عطا فرمائی. اس عبادت میں اللہ نے ایسے 4 چاند لگا دیے، ایسے انوارات اس میں پیدا فرما دیے، بندہ حیران. زمان بھی برکت والا، زمانہ بھی برکت والا، جگہ بھی برکت والی، زمانہ بھی اللہ نے برکت والا بنا دیا. ذوالقعدہ سے لے کر محرم کے آخری دن تک کے ہر دن کو، ہر رات کو، ہر ساعت کو اللہ نے حرمت والا بنا دیا، محترم بنا دیا، عزت والا بنا دیا.